مزمل صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھی ہیں، لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ڈفرینٹ کی جو پریشر ہے، مجبوریاں ہیں، ٹیکسز ہم کم نہیں کر پا رہے. آئی ایم ایف کی مجبوریاں سمجھ رہے ہیں، وہ حکومتیں سمجھ ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی مجبوری کون سمجھے گا؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ جو حکومت کے ہاتھ میں ہے وہ ہے ٹیکسز، اور جو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہے عالمی مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عالمی مارکیٹ میں جب ریٹس بڑھ گئے تو حکومت کی وجہ سے بڑھ گئے. یہ تو ایک عالمی پس منظر ہے، اس کے پیچھے جنگ ہے. لیکن حکومت کے ہاتھ میں جو ہے وہ ٹیکسز سے کنٹرول تھا. اور ایک تیسری چیز ہے پرائسنگ. کیسے پرائسنگ کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی. ایک آپ کے سامنے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو ڈیزل کی قیمتوں کا پہلے تعین کرنے کا فارمولا چینج ہوا، کیونکہ جب سوشل میڈیا میں اٹھا اور جب پہلی دفعہ وزیر پیٹرولیم سے میں ملا تھا، پشاور میں آئے تھے وزیر خزانہ کے ساتھ، تو پہلے دن جب پہلی دفعہ قیمتیں بڑھنے والی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ سر یہ جو ہے ریفائنریز کے ونڈ فال ہوں گے اور آپ دیکھ لیں، اور میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ان پہ ونڈ فال ٹیکس لگا دیں. تو بہرحال اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ابھی ہم نے کر دیا، اس وقت اویلیبلٹی کا ایشو ہے، پہلے ہم اویلیبلٹی کو انشور کر لیں، پھر یہ باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو 3 چیزیں ہو گئیں. ایک یہ کہ قیمتیں کیسے تعین کرنی ہے، دوسرا ٹیکسز کیا ہے، اور تیسری عالمی مارکیٹ. پہلی والی بات کو ہم کہتے ہیں ان پہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اب عوام جو ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت جو ہے کس طریقے سے شوق کو ایبزارب کرتی. یہ حکومت اپنی آمدنی ایک ہی جگہ ملی ہوئی ہے کہ یہاں ہی سے پوری کرنی ہے. ایک یہ ہے، ایک بجلی، ایک ٹیلی کام ہے. اگر آپ یقین جانیں کہ اگر 4 ٹیکسز پاکستان سے آج ختم کر دیں نا، یا ان کو نکال لیں، ابھی فی الحال نہ گنے، اگر ٹیلی کام سے، دوسرا بجلی سے، تیسرا گیس سے، اور چوتھا پیٹرول ڈیزل مٹی کے تیل سے، تو پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آدھی بھی نہیں ہے. تو یہ سارا کا سارا ٹیکس انہی 4-5 چیزوں سے جمع ہوتا ہے. باقی تو ایگریکلچر آپ نے فری کیا ہوا ہے، ریٹیل سیکٹر آپ نے فری کیا ہوا ہے، کارخانوں پہ لگا دیتے ہیں، یا امپورٹ یا سیلری پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے تو پبلک جو ہے اس میں ناراض ہے، اور حکومت جو ہے مزمل یہ تو ویسے ہر گورنمنٹ ہر ٹائم پیریڈ میں جو بھی گورنمنٹ اقتدار میں رہی ہے اس کا یہی مسئلہ، ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ اس طرح سے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن چلیں کہ ہم پیٹرول کی بات کر رہے ہیں، ریفائنریز کا ایک غیر معمولی نوعیت کا اس کے اوپر ایک ان کا منافع ہے، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. اس پر کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم اس کو ایک بہتر کر سکتے تھے؟ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیفینیٹلی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت آپ کچھ نہیں کر پاتی، لیکن اگر ڈومیسٹک دیکھا جائے کون سی چیزیں ایسی تھیں جن کو بہتر کر کے ایک عام آدمی کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا تھا؟ دیکھیں ابھی نا اتفاق کی بات ہے کہ جو بڑی کمپنی ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ بھی ہیں. تو ان کی مارچ کی، ابھی تو اپریل میں جو انہوں نے دہاڑی بنائی ہے وہ نہیں آئی سامنے، مارچ تک کے کوارٹرلی ریزلٹس آئے ہیں. وہ ریفائنری جو لاس کرتی تھی وہ 25 ارب 50 ارب پی ایس او کا پروفٹ آپ دیکھیں. باقی بہت ساری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو لسٹڈ نہیں ہیں. تو ایک موٹا سا حساب ہے، یہ 5-6 کمپنیز کا ملا کے منافع جو ہے تقریباً 200 ارب روپے سے اوپر ہو گیا. تو یہ وہ 200 ارب جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، somebody's loss is somebody's gains. تو جو عوام کا جو لاس ہوا ہے نا، جو 200-250 ارب روپے سے، تو بہت زیادہ ہم نے اپنے رقم پے کی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں بھرنے کی، لیکن اس میں جو سامنے بینیفیشری ہیں 5-6-8 جو ہے کمپنیاں نظر آئیں. اب حکومت نے کیوں ان کو یہ ونڈ فال جانے دیا، یا آگے کیا پروگرام ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان سے یہ واپسی کی کریں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن عوام جو ہے آج کی بات سن لیں کہ 1 اپریل کو جو ہے 1 مئی کو انفلیشن کا نمبر آیا اور 11% مہنگائی، سیدھا 7% سے 11%. لیکن یہ 11% حکومتی کھاتوں میں ہے، اور حکومت ہی بتا رہی ہے کہ 75% ٹماٹر کی قیمت بڑھی ہے، 45% انین کی قیمت بڑھی ہے، 40% پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، 32% بجلی کی قیمت بڑھی ہے یہ اس ایک ماہ میں، اور جو ہے گیس کی قیمت بھی تقریباً اتنی بڑی ہے. تو یہ عوام کے لیے 11% مہنگائی نہیں ہے، عوام کے لیے تو پتہ نہیں 25-30% مہنگائی ہو گئی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ بڑے تو سر ڈیفینیٹلی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو کموڈیٹیز جو ہے وہ تو مہنگی ہونی ہیں. حذیفہ صاحب یہ بھی اہم نقطہ اٹھایا ہے مزمل صاحب نے کہ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں ان کے منافع بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. 55 روپے پہلی بار پرائم منسٹر نے بڑھائے، پھر 137 روپے، پھر اس میں سے جناب کچھ لیس کر دیا. تو اس ٹائم پیریڈ میں اچھا خاصا جھٹکا لگا ایک عام آدمی کو، اور کمپنیز جو ان کا منافع خاصا بڑھ گیا. تو کیا کہیں سم ہو پلاننگ کا فقدان تھا، اس طریقے سے گورنمنٹ جس طرح مینج کر سکتی تھی کر نہیں پائی؟
نہیں، بہت شکریہ جی نظامی صاحب، آپ نے موقع دیا حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مزمل صاحب نے بالکل انتہائی قابل احترام ہے، بڑے لرنرڈ آدمی ہیں، اکانومی کو سمجھتے، لیکن یہ سارے اعداد و شمار جو انہوں نے بتائے ہیں، میں اس لیے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل فج کیا اور بالکل ناقص معلومات ہے، کیونکہ مزمل صاحب جس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمپنی سے کل نام لیں، کل کا شو آپ نے اسی موضوع پہ کرنا ہے، بہت بڑا الزام ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ورنہ سکوپ آف دا ایئر ہوگا اگر آپ اسے بریک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 200 ارب میں روپے ابھی ہم نے بتا کسی دیتا ہوں، کمپنیز کو ابھی دے بتا دیے، دیتا ہوں تو پی ایس او کا پاکستان میں سن لینا مجھے مکمل 37.5 بلین۔ نہیں مکمل کر لو جی، میں ابھی مکمل بتا تو دیتا کر ہوں آپ لوں کو، میں پروفٹ میں انگلیوں پہ ہے میری۔ مکمل تو کر لو جی، میں پہلے مکمل کر لوں، آپ اسے جواب ضرور دیجیے گا۔ چلیں کر لیں پہلی مکمل بات تو یہ کہ انہوں نے جتنی پاکستان میں بڑی آل مارکیٹنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں، ٹوٹل ہے، کنورٹ ہوئی ہے گنور میں، شیل موجود ہے، ارمکو ہے، کالٹیکس ہے، باقی بھی کمپنیز جو یہ بتائیں اعداد و شمار کے مطابق، میں اب آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ون سٹروک آف پین وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے 22 ارب روپے کا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نقصان دیا ہے کہ ان کا فارمولا ہی چینج کر دیا۔ یعنی پہلے اگر انہیں لیٹ سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو فرنس آئل آتا ہے یا کروڈ آئل آتا ہے اس کے اوپر ان کا فارمولا بنتا تھا، اب انہوں نے فارمولا طیفہ ہی بھائی چینج وہ کر دیا۔ ریفائنریز کا خالی چینج کیا ہے، آئل مارکیٹنگ کا نہیں، سن لیں جی، ریفائنریز کا سن تو چینج لیں جی، کیا ہے۔ میں آپ کی صرف تصحیح مجھے کر رہا مکمل تو کرنے ہوں، دیں آپ سے جلدی میں جی نکل جی، گئے، سن لیں ریفائنریز کا فارمولا مظفر چینج صاحب ویسے کیا ہے، بیاسی اور وہ ارب 6 کی ہفتے سبسڈی بعد بھی کیا مانگ ہے۔ رہی ہے کمپنیز میں جو ہیں سن تو لینا مظفر جی، صاحب، چلے مکمل کریں پھر مکمل بھائی سے جواب دیتے ہیں جی۔ پہلے آپ دونوں کرنے میں مقصد ہے کہ پہلے مجھے نہیں مکمل نہیں تو نہیں کرنے نہیں دیں بھائی، آپ جلدی میں نے مکمل کیس کریں اپنا جی، بلڈ مکمل کرنا کریں ہے، میں نے اپنا جی کیس بلڈ کرنا ہے۔ بالکل ریفائنریز کا کیا، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فیول یعنی اٹک ہے، اٹک کی اپنی آئل ریفائنری ہے، پارکو گنوور ہے، اس کی اپنی آئل ریفائنری ہے، پی ایس او سب سے بڑا جو ہے پارکو سے لیتی ہے، اور پارکو زیر گنوور کا شیئر ہولڈر بھی ہے۔ میں بیجر جتنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں آپ سے، بیسیکلی انہیں پاکستان کے اندر ان کی آئل ریفائنریز بہت ساروں کی موجود ہیں، کچھ کی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ صرف 22 ارب روپے جو ہم نے لاسٹ ویک فارمولا چینج کیا، وہ انہی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا یا آئل ریفائنریز کے ان کی جیب میں سے نکال آیا نہیں، یا یوں کہہ دیں کہ جن ریفائنریز کی آئل مارکیٹنگ کمپنی موجود ہے انہیں اس کا نقصان ذرا اٹھانا پڑا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم صاحب نے 55 روپے بڑھائے اور اس 55 ارب روپے سے ایک دم جو ہے وہ 70 ارب یا 113 ارب کی بات لوگ کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سٹاک چیک کر لیں، اگر جو سٹاک اویلیبل تھا ایف این بٹ میں جائے بغیر تب بھی 40 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن جب انہوں نے عالمی مارکیٹ کے اندر 104 105 پہ قیمتیں چلی گئی تھیں آپ کے کروڈ آئل کی، جب اس کی بکنگ کرائی تو ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 72 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، یعنی جو ریٹس کا تھا۔ یعنی وہ اگر جو فارمولے کو آپ ایڈجسٹ کریں گے ٹوٹل ملا کر تو میرے خیال سے کوئی 2 4 5 ارب یا ان کا ہماری طرف ہوگا، ہمارا ان کی طرف ہوگا۔ سکرین پہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ حکومت نے 200 ارب روپے ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بینیفٹ دے دیا جن آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے نہ حکومت چلیں کسی کمپنی میں کوئی ویسے شیئر ابھی ہولڈر ہے۔ 82 ارب جو ہے یہی کمپنیز جو ہے حکومت سے سبسڈی بھی مانگ رہی ہیں، مجھے جلدی سے رسپانس کریں پھر مجھے رانا صاحب کی طرف بھی اسی لیے جانا ہے مانگی کہ ہے آپ نا، اس کو نقصان میں بتا گئی ہے، نقصان میں گئی ہے۔ جواب لے لیں حذیفہ صاحب جی مزمل بھائی۔ میرے بھائی میں دیکھیں، آپ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے سامنے جو ہے بحث کرنے کا یا غلط بیانی کرنے کا۔ پی ایس او کا پرسوں رزلٹ آیا ہے، 37.5 ارب روپے اس نے کمایا ہے۔ سینرجی جو لاس کرتی تھی، جو سب سے چھوٹی ریفائنری ہے پاکستان کی، 23 ارب روپے اس کا پروفٹ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو کمپنیوں کی آپ کو صرف میں نے اٹک ریفائنری کا آل ٹائم ہائی پروفٹ آیا ہے، 80 ارب کچھ آیا ہے۔ آپ چیک کر لیں میرے سے نا، میں کہتا ہوں میری بات میں آپ سمجھے کہ میں نے بولی، آپ نے جیسے کہا نا میں نے غلط بیانی کی ہے، آپ اسی طریقے سے لیں۔ میں آپ کو 5-6 کمپنیوں کے نام دے دیتا ہوں اور باقی آپ کی لسٹڈ نہیں ہے کمپنیاں۔ اور اگر ایسی ہے تو پھر آپ کے وزیر اعظم نے ایف آئی اے کو انکوائری کے پیچھے کیوں لگایا ہوا کہ انہوں نے غلط سٹاک اور یہ غلط یہ چیزیں کی ہیں؟ ایف آئی اے کس چیز کی انکوائری کر رہی ہے؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، اور خود آپ کے جو وزیر پیٹرولیم، میں ایک اس کی بات سمجھ اچھی اس کی بات ہے کہ وہ سچی بات کر دیتا ہے کہ اس نے خود بولا ہے کہ ہم نے ڈیزل کے فارمولے کو چینج کیا ہے، اور ڈیزل جو ہے 8 ہفتے سے ہم عالمی مارکیٹ کے جو ڈیزل کے جو مارجنز تھے وہ دے رہے تھے، اب ہم نے چینج کر دیا ہے اور دبئی کروڈ کے اوپر فارمولہ چینج کیا ہے۔ تو یہ آپ میرے سے وہ والی بحث کر رہے ہیں جس میں میرا اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، سٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا اٹھا لے، اور باقی یہ آدھی کمپنی ہے، باقی تو لسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ارامکو لسٹڈ نہیں ہے اس وقت، شیل یس لسٹڈ ہے، گو پیٹرولیم کمپنیز لسٹڈ نے ہی نہیں ہے اربوں روپے کے جو ہے پاکستان اس میں۔ پورے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے منافع کمایا، لیکن ساتھ ساتھ آن دا ادر سائڈ اس طرح کی بھی رپورٹس ہیں کہ 82 بلین کا وہ حکومت سے سبسڈی جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کریں۔